زرداری صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت پہ ہم نے گندم کی قیمت 4,000 روپے من کی، جس کی وجہ سے کاشتکاروں نے گندم زیادہ سے زیادہ اگائی اور ہمارا ملک ایک بہت بڑے بحران سے بچ گیا کہ خوراک کی کمی نہ ہو۔ ہم نے سیلاب کے دوران ہی اریگیشن نیٹ ورک کو، جو ہمارا تھا آبپاشی کا نظام، اس کو ایکٹیویٹ کیا تاکہ پانی ہم پہنچا سکیں۔ ہم نے روڈ کنیکٹیوٹی کم از کم کوئی بھی علاقہ سندھ کا ایسا نہیں تھا کہ پانی کے ریسیڈ ہونے کے بعد، ادھر سے جانے کے بعد وہ ہم کنیکٹ نہ کر سکیں۔ اور اسی دوران چیئرمین صاحب کی ہدایت تھی کہ جی یہ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت ایسا کام کر کے جائے کہ ان لوگوں کے لیے جو ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، چاہے اس میں روڈ ہو، آبپاشی کا نظام ہو، اسکول ہو، ہسپتال ہو، ان کی بھی مرمت ہو جائے۔ اور گھروں پہ میں بعد میں آتا ہوں، جو ایک نیا انیشیٹو جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ شروع ہوا، اور چیئرمین صاحب کی مدد سے انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو یہاں لوگوں کے بیچ میں لائے، اور انہوں نے جب حالات دیکھی، اس پہ جنیوا میں کانفرنس ہوئی، اور وہ نہایت ہی کامیاب کانفرنس تھی، جس کی وجہ سے، اور ہم نے حکومت نے، صوبے سندھ نے اپنی پوری طریقے سے تیاری کی تھی، جو ہماری ضروریات تھیں وہ صحیح طریقے سے پیش کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں، چاہے وہ روڈ تباہ ہوئے ہیں، ان کے لیے ہم نے ارینج کر لیا جو ہمیں ضرورت ہے پیسوں کی، جو اریگیشن نیٹ ورک کو بحال کرنا ہے اس کا بھی کافی حد تک پیسہ ہم نے ریز کر لیا ہے۔ اسکول اور اسپتال، ان کے لیے بھی ہم نے پیسے ریز کیے ہیں، ابھی کچھ کمی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی پوری ہوگی، لیکن ہم نے جو کمی تھی پھر چیئرمین صاحب کی مدد سے، وفاقی حکومت سے، پچھلے 4 سال میں ہمیں وفاقی حکومت سے کچھ نہیں ملا تھا۔ وفاقی حکومت سے ہمیں اسکولوں میں کمی تھی، 12 ارب روپے کا پروجیکٹ جو ہم اور وفاق مل کے اس میں پیسے ڈالیں گے وہ اپروو کرایا۔ ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ابھی تازہ $275 ملین ارینج کیے تاکہ سکولز کمپلیٹ ہو سکیں۔ تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ 1 سال سے کم میں صوبائی حکومت سندھ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات پہ، ان کی مدد سے وہ سارے کام کیے ہیں جو کہ لگتا تھا کہ ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ ہم سب کر سکیں۔ یہ صرف گھوٹکی میں میں جو صوبائی حکومت نے کیے ہیں پچھلے 3-4 سال میں روڈ نیٹ ورک میں کافی انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن ایک بہت بڑی ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے تھی، اور ہمارے صوبائی حکومت کے جو بجٹ تھا اس میں پیسے نہیں بن سک رہے تھے۔ تو جو انٹرنل روڈز گھوٹکی کے ہیں، آپ کی مرید شاخ سے لے کے اور روڑی تک 8 ارب روپے کی اسکیم منظور کی ہے، وفاقی حکومت سے کرائی ہے چیئرمین صاحب نے، اور اس میں 4 ارب اس سال ایلوکیٹڈ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ روڈ جب اگلے 2-3 مہینے میں یہ سارے کے سارے روڈ، اور وہ جو سیلاب والے روڈ ہیں وہ تو کچھ کل اور باقی 15 اگست کو ان پہ کام شروع ہو جائے گا، اور وفاق اور صوبائی جو اسکیمز ہیں ان سب پہ بھی کام شروع ہو جائے گا۔ میں اس طرح جو عالمی ادارے ہیں، عالمی بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور یونائٹڈ نیشنز کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس مشکل وقت میں سیلاب کے دوران انہوں نے حکومت سندھ کا، خاص طور پہ اس لیے کہ سب سے زیادہ نقصان صوبہ سندھ میں ہوا تھا، تو حکومت سندھ کا خاص طور پہ انہوں نے ہماری مدد کی ہے۔ آخر میں جو اس تقریب کے بارے میں میں بتا دوں، سیلاب پہلے بھی آئے، 1942 میں کہتے ہیں سندھ میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، ہماری تاریخ بتاتی ہے،
76 کا سیلاب، پھر 2010، 2094، 95، 2010، 11، 12، 20، سب سے بڑا سیلاب 2022 کا۔ پچھلے کسی سیلاب میں کسی حکومت نے یہ کوشش بھی نہیں کی ہے، اور میں خود پچھلی حکومتوں کا حصہ رہا ہوں، 2020 میں بھی میں حکومت میں تھا، 2010، 11، 12 میں بھی، لیکن ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم گھر بنا کے دیں۔ لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جب لوگوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ ڈیمانڈ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ان غریب لوگوں کو گھروں کی ہے، اس لیے کہ اب گھر نہیں بنا سکیں گے، اور انہوں نے ہدایت دی، انہوں نے حکم کیا۔ ان کا لفظ یہ تھے کہ میں کچھ نہیں جانتا، آپ کسی طریقے سے یہ گھر بنا کے دیں۔ ہم نے کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، سروے کیا، پورے سندھ میں تقریباً 21 لاکھ گھر یا مکمل طور پہ تباہ تھے یا جزوی طور پہ تباہ ہوئے تھے۔ وہ پوری سروے کر کے ہم نے عالمی اداروں سے بات کی، اور میں پھر عالمی بینک کا، ورلڈ بینک کا اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی۔ وفاق سے بات کی، اور ہم نے کہا جی سندھ حکومت جتنے پیسے ڈالے گی، 100 ارب ہم نے کہا ہم ڈالیں گے، وفاق نے کہا ہم میچ کریں گے، اور بلاول صاحب نے قومی اسمبلی میں، فیڈرل بجٹ میں اس کو یقینی بنایا کہ یہ گھر بنے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم گھوٹکی کے یہ 82,746 گھر، اس کے لیے ہم ادھر آئے ہیں۔ اچھا، آخری بات بتا دوں، میری تقریر لمبی ہوگی، چیئرمین صاحب کو آپ سب سننا چاہتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے کہا یہ چھت کا انتظام تو چلو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہ زمین بھی انہی لوگوں کی ہونی چاہیے جن کی چھت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، ہم نے اس پہ کام کیا، بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ میرے اپنے ساتھی، میں خود اور میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے کیسے ہوگا، لیکن آج کی تقریب بتاتی ہے کہ یہ بھی ہو گیا ہے۔ ضلع گھوٹکی میں جو 82,000 گھر ہیں، ان میں تقریباً 70,000 سے زیادہ کہ ہم ارینج کر چکے ہیں، یا ان کو سندیں ملیں گی، یا ان کے اپنے مکانات ہیں، ان کی اپنی زمینیں جس میں گھر بنیں گے تو ان کی مالکی اس چھت کی بھی ہوگی اور اس زمین کی بھی ہوگی۔ اور صرف 12,000، تقریباً 20% سے کم گھر رہ گئے ہیں جو یا پرائیویٹ ہیں یا کسی عدالتی حکم کی وجہ سے ہم نہیں دے سک رہے اسی فوری طور پہ، لیکن اس پہ بھی کام جاری ہے، اور یہ آپ سے وعدہ ہے کہ یہ گھر بھی اور یہ ٹائٹل بھی، یہ زمین بھی ان لوگوں کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ کچھ دنوں میں چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ ہم دوبارہ ॿुधायां कुझु ॾींहंनि खां पोइ मां वज़ीर आला रहंदुसि, न हिते जेके मथे वेठा आहिनि को MNA MP रहंदो। असां ऐं वज़ीर आला जे न हुअण जे हिसाब सां ही सभु दोस्त, चेयरमैन साहब की हिदायत है, हम सब आपके पास आएंगे और हम आपसे पूछेंगे कि क्या हम कर सके हैं और क्या हमने नहीं किया है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि आप ज़रूर सराहेंगे तो सही, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हम आपसे पूछेंगे कि अगले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में और क्या करना है, और इंशाअल्लाह ताला आपके वोटों से और पूरे पाकिस्तान में सिंध में जो काम हुआ है उसको देखते हुए, और ये मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ, मुकाबला कर ले, आप जो चाहे कहें, सिंध के अंदर पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, पिछले 15 सालों में, खास तौर पे 10 साल का मैंने इसलिए जिक्र किया कि 8.5 साल ऐसे थे कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल ताआवुन नहीं कर रही थी। उसके बावजूद सिंध में जो काम हुआ है, भले बाकी तीनों सूबों से आप उसका मुआवजा कर लें, कंपेयर कर लें, सिंध में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे हम अपने लोगों की खिदमत कर सके हैं और आगे करते रहेंगे। और आप ही के वोटों से और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वोटों से
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بن کے پورے پاکستان کی خدمت کریں گے، اس لیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یہی سبق دیا ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم بلاول بن کے پورے ملک کی خدمت کریں گے۔ آپ چیئرمین صاحب کی تقریر کے لیے بیٹھے ہیں، ویسے تو میں بہت کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا موقع نہیں ملے گا کہ اتنی تعداد میں میری مائیں بہنیں، خاص طور پہ خواتین جو ایک بڑا کردار ادا کرتی ہیں اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کے لیے۔ گھر کی مالکن آپ ہیں، آپ کی وجہ سے نہ صرف آپ بلکہ آپ باقی اپنے خاندان والوں کو بھی پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور آپ کو اتنی تعداد میں سامنے دیکھ کے دل چاہ رہا ہے کہ اور بتاؤں کہ ہم نے کیا 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 ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہی جماعت جیسے سندھ میں خدمت کر رہی ہے، وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں اگلے 30 سال پاکستان میں وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری صاحب خدمت کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ایک نعرہ لگاؤں گا، مجھے اتڑیوں پویا جے کے دوست ویٹھا ہیں ہیڈے زوردار طریقے سے نعرے جو جواب ڈجو تو جی اسلام آباد ہیر چیئرمین صاحب وجے تو سندھ جو سجو مینڈیٹ پان سا کھڑی وجے بدائے سبنی کے، بلکہ میڈیا کے ذریعے پہری ان کے پہنچن کا میں یہ ان کے خبر پہنچی ویندی تو سندھ جو فیصلو چھا ہے، پاکستان جو فیصلو چھا ہے۔ وزیر اعظم اب ہتھ متے کرے سب زور سے، وزیر اعظم، مہربانی۔ جی بہت شکریہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سر، تھینک یو۔ ابھی سر اپنے مہمان خصوصی کو بلانے سے پہلے میں جسٹ تھوڑی سی یادداشت کے لیے سر آپ کو بریف کر دوں کہ ضلعی انتظامیہ گوٹکی ڈپٹی کمشنر گوٹکی کی قیادت میں انشاءاللہ جو آپ کا ویژن اور سی ایم صاحب کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور سر ٹوٹل 82,786 گھر تھے جن کا سروے کیا گیا، جن میں سے 81,810 کا ویلیڈیشن پروسیس ہو چکا ہے سر، اور 17,000 کے جو پیسے ہیں وہ اپروو ہو چکے ہیں، اور 2,000 گھروں کے لیے پیسوں کی قسطیں آ چکی ہیں، اور وہ تعمیر نو کا سلسلہ جاری ہے سر، اور باقی بھی پروسیس میں پیسے۔ ابھی وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے، آپ کے پہلے بھی جب سی ایم صاحب نے اور یا آپ کے جو ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں نے گھوٹکی میں اسی میدان میں میرے لیے ایک پروگرام رکھا تھا، تو تب ہم پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ جو ہمارا غربت کا مقابلے کرنے کے لیے ایک سندھ حکومت کا انیشیٹو ہے کہ ہم بلا سود قرضہ عورتوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کر سکے۔ اس پروگرام کو لانچ کرنے کے لیے پہلے میں یہاں آیا تھا، اور اس وقت بھی تقریباً اتنے سارے عورتیں یہاں موجود تھے جو اس پروگرام سے بینیفٹ کرنے تھے، اور مجھے یاد ہے اس وقت سردار صاحب مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو ہمارے عورتیں کو اس قسم کا موقع نہیں دیا جاتے، اور ہم قبائلی علاقے ہیں، مگر اس دن میں نے دیکھا تھا
کہ گھوٹکی کے عورتوں کو اگر ہم موقع دیں معاشی طور پہ طاقتور بنانے کے لیے سہولت فراہم کرے تو وہ نہ صرف اپنے مگر آنے والے نسلوں کے لیے بھی زندگی آسان ہو سکتا ہے. اور جو پیپلز پاورٹی سروے پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے وہ گھوٹکی میں بھی چل رہا ہے اور سندھ بھر چل رہا ہے. اگر آج ہم جو ہمارا سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کا جو ہمارا انیشیٹو ہے سندھ حکومت کا، میں نے اس کا جو انوگریشن ہے یا شروع کروایا تھا وہ لڑکانوں سے شروع کیا تھا، جہاں ہم نے یہ گھر بنانے اور مالکانہ حقوق دلوانے کا جو پروگرامز ہے اس کا انوگریشن، اس کا ابتدا میں نے خود کروایا تھا 1 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے 2 ہفتہ پہلے. اور لڑکانہ سے ہوتے ہوئے جیکب آباد، کمبر شداد کوٹ، دادو میں، نوشیر و فروز میں، شکارپور میں، خیرپور میں، بدین میں، شہید بے نظیر آباد میں، مٹیاری میں اور آج گھوٹکی میں اس پروگرام کا لانچ ہو رہا ہے. اور یہ تمام سندھ کے ڈسٹرکٹس میں یہ پروگرام جاری ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جن کا گھر سیلاب میں تباہ ہوئے تھے، گر چکے تھے، نقصان ہوا تھا، ان گھروں کو پھر سے تعمیر کرنے کے لیے ہم عورت کے نام پہ اس گھر کے جو عورت ہے ان کے نام پہ ایک بینک اکاؤنٹ کھولیں گے. اس بینک اکاؤنٹ کے تھرو آپ کو قسطیں ملیں گے تاکہ آپ اپنا گھر پھر سے تعمیر کر سکیں. اور وہ کچا گھر نہیں، وہ پکا گھر ہوگا، اور وہ ایسے پکا گھر ہوگا کہ اگر خدا نہ خواستہ اگلی بار سیلاب آئے گا تو تب آپ کا گھر رہے گا، وہ ٹوٹے گا نہیں، وہ گرے گا نہیں، اور انشاءاللہ تعالی اتنا نقصان نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم آپ کو امپاور کرے، معاشی طور پہ امپاور کرے کہ ان عورتوں کے پاس جن کے پاس کبھی زندگی میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں رہا، ان کو اب نہ صرف بینک اکاؤنٹ ہوگا مگر اس میں قسطیں آئیں گے اور اپنے گھر خود بنا کے رہیں. مگر اس لیے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور ہم قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے فلسفے پہ چلتے ہیں، ہم نے چاہا کہ ہم آپ کے لیے اور کام کریں. ہم ایسے کام کریں جس سے نہ صرف آپ معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں، آپ کے خاندان کو ایک معاشی سٹیبلٹی ملے، مگر آنے والے نسل کو یہ سکون ہو کہ آپ کا اپنا گھر ہوگا، آپ کا اپنا زمین ہوگا، اور کوئی آپ سے نہ یہ گھر نہ یہ زمین چھین سکے گا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا بھی گھر جہاں بھی سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے گرا ہے، ہم نہ صرف اس گھر کو ایک بار پھر بنائیں گے مگر اس گھر کا عورت کو اپنا زمین کا مالک بنائیں گے. اور یہ زیادہ تر ویسے ہی سرکاری زمین پہ یہ کچے گھر تھے، مگر اب یہ سرکار کا زمین نہیں رہا، یہ آپ کا زمین، آپ کے بچوں کا زمین. اور میں سمجھتا ہوں
کہ اس پروگرام کو سارے صوبے میں ہونا چاہیے تھا، اس لیے سندھ تو سب سے زیادہ متاثر ہوا سیلاب سے، مگر ہم اکیلا متاثر نہیں ہوئے، صوبہ بلوچستان بھی متاثر ہوا، جنوبی پنجاب میں متاثر ہوا، پختونخوا میں بھی اس سیلاب کے نقصان ہوا تھا، مگر صرف آپ کا پیپلز پارٹی کا سندھ حکومت ہے جو عوام دوست حکومت ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے فلسفہ اور نظریہ پہ چلتے ہیں، جو نہ صرف یہ فیصلہ کیا کہ آپ کا اپنا گھر ہوگا مگر آپ کا اپنا زمین ہوگا، اور اس سے ہم نہ صرف سیلاب کا اثرات اور سیلاب کا نقصان کا اصلاح کر رہے ہیں، مگر حقیقت میں ہم غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم جو امیر اور غریب میں جو فرق ہے اس کو کم کر رہے ہیں۔ ہمارا معاشرے ایسے ہیں، ہمارا معیشت ایسے ہیں کہ اگر آپ غریب پیدا ہو تو اس ملک میں، اس نظام میں آپ کو وہ موقع نہیں دیے جاتے کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ کے آنے والے نسلیں جو ہیں ان کا زندگی آپ کا زندگی سے زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ تو میرا دعا ہے، میرا امید ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے اب انشاءاللہ تعالی آپ کے آنے والے نسل کے جو مستقبل ہے ان کا زندگی انشاءاللہ آپ کا زندگی جیسے گزرے ہیں اس سے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ان کے بھی آنے والے نسل جو ہے ان کا زندگی اس نسل سے بہتر ہوگا۔ اور ایک ہی طریقہ ہے، ہم نے غربت کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے غربت کو مقابلہ کرنے کے لیے ایسے منصوبے دلوانے ہیں، ایسے منصوبے انٹروڈیوس کروانے ہیں جس سے عوام کا نہ صرف فائدہ ہو مگر انقلابی فائدہ ہو، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ملک بھر میں غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انقلابی پروگرام تھا۔ جو میں ذکر کر رہا تھا، یہ پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام، جو کچھ سالوں پہلے میں نے یہاں آ کے اس کا انوگریشن کیا، وہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے انقلابی پروگرام ہے۔ اور یہ جو آپ سیلاب متاثرین کے لیے اپنا زمین، اپنا گھر کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ بھی غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک انقلابی پروگرام ہے۔ میں سندھ حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا تیزی کے ساتھ اس ہدایت کا عمل درآمد کیا کہ اب یہ پروگرام صوبہ بھر میں چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کو اپنے قسطیں بھی ملیں گے، آپ کو اپنا مالکانہ حقوق بھی ملیں گے، اور آپ کے گھر جو ہے وہ آپ کے پکے گھر جو ہے وہ بنتے رہیں گے۔ جب میں سیلاب کے دنوں میں پورا ملک کا دورہ کر رہا تھا تو جس سے میں ملتا تھا ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ میرا گھر بنا کے دیں۔ تو میں نے چیف منسٹر صاحب کو ہدایت دیا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ سندھ میں ہمارا جو 50% تعلیمی ادارے ہیں، 50% سندھ کے تعلیمی ادارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا۔ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر جو ہمارا سڑکیں ہیں ان کو نقصان ہوا، جو ہمارا اریگیشن کا نظام ہے ان کا نقصان ہوا،
تو جب یہ ان کے بجٹس بنا رہے تھے تو ان کو سندھ حکومت کو پابند کیا کہ آپ پہلے میرے مائیں بہنیں کے گھر بنا کے دیں، ان کو اپنا زمین دلوائے، پھر ہم وہ سڑکیں بنائیں گے، ہم وہ تعلیمی ادارے بنائیں گے، ہم وہ ایریگیشن کا نظام ہی دیکھ لیں گے۔ لیکن سندھ کا عوام نے، سیلاب متاثرین نے مجھ سے خود کہا ہے کہ میرا گھر بنا کے دیں، اور مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا، صرف شاید 10 مہینے ملے ہیں، مگر اس 10 مہینے میں میں نے پروگرام کا شروع کروایا ہے، عالمی سطح سے آپ کا فنڈنگ کا بندوبست کروایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 2 ملین ہاؤسز کا پروگرام کا شروع کروا دیا ہے۔ مجھ سے پہلے ایک بزرگ تھا وزیر اعظم 4 سال کے لیے، اور اس نے اپنا الیکشن میں وعدہ کیا تھا کہ میں 10 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ اس کو 4 سال ملا، ایک گھر نہیں بنا سکا۔ ہمیں چند مہینوں میں یہ کام شروع بھی ہو گیا ہے، کچھ گھر بن رہے ہیں، کچھ گھر بن گئے ہیں، اور کچھ گھر بننے ہیں، اور آپ کو اپنا مالکانہ حقوق ملا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جھوٹا سلیکٹڈ کا، جس نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ سے جھوٹ بولا تھا، آپ کو نوکریاں کا وعدہ کیا، گھروں کو وعدہ کیا، اور مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا علاوہ آپ کو کچھ نہیں دلوایا۔ آج وہ پتہ نہیں کہاں ہے، اور میں آپ کے درمیان میں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کام ہم نے آپ کے ہاں شروع کیا ہے، یہ کام ہم پورے پاکستان میں پھیلائیں گے۔ یہ میرا پیغام ہے پاکستان کے ہر کچا گھر میں رہنے والے، ہر اس خاندان سے جو نسلوں سے اپنا گھر میں رہتے ہیں مگر اس گھر کا مالک نہیں ہے، کہ آپ جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دلوائیں گے، اگر آپ مجھے موقع دلوائیں گے، تو میں پاکستان بھر میں غریب عورتوں کو نہ صرف اپنا زمین کا مالک بنائیں گے، مگر ان کو بھی آپ کی طرح ہم بینک اکاؤنٹس دلوائیں گے، قسطوں پہ، بلا سود قرضے پہ، ان کو اپنا گھر بنانے کی سہولت بھی فراہم کریں گے۔ آپ دعا کریں، آپ کی دعا میں بہت طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جو پروگرام ہم نے آج ادھر شروع کیا ہے، ہم پاکستان کے کونے کونے میں اس پروگرام کو لے کے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ گھوٹکی جو ہے وہ تو قبائلی علاقہ ہے، وہاں جو ہے سرداروں کا چلتا ہے۔ آج کے بعد گھوٹکی سرداروں کا علاقہ نہیں ہے، گھوٹکی آپ کا ہے۔ گھوٹکی کے عورتوں کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔
میں اور کیا کہنا چاہ رہا تھا جی، سردار صاحب کہہ رہا تھا اپنا تقریر میں کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کو یونیورسٹی چاہیے. ویسے ہم نے مہران یونیورسٹی کا سلسلہ، کیمپس کا سلسلہ شروع کیا تھا، مگر جیسے آپ کا تقریر ہو رہا تھا میرا بات چیف منسٹر صاحب سے ہو رہا تھا، اور میں آپ کو گھوٹکی کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیے نہ صرف مہران یونیورسٹی جس کے لیے ٹائم لگے گا، مگر آئی بی اے کا کیمپس یہاں گھوٹکی میں کھلے گا، آپ کا سرکٹ ہاؤس پہ کھلے گا، اور فوراً میں انتظار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں جب سی ایم صاحب پھر اپنا اوتھ لے. میں چاہ رہا ہوں کہ سی ایم صاحب اپنا ٹرم یا اپنا آفس مکمل کرنے سے پہلے یہ کام مجھے کر کے دے. انشاءاللہ تعالی. حالات مشکل ہے، معاشی حالات مشکل ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غربت عروج پہ ہیں، مگر ہم مل کے جدوجہد کریں گے. اور جب ہم ساتھ ہیں، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور جب ہم مل کے جدوجہد کریں گے تو ہم ایسے منصوبے لے کر آئیں گے، ایسے پروگرامز انٹروڈیوس کروائیں گے جن کی وجہ سے آپ کو، عام آدمی کو، غریبوں کو ہم ان مشکل وقت میں، معاشی طور پہ جو مشکل حالات میں، اس میں ہم آپ کو کوئی سہولت دے سکے، کوئی مدد دے سکے جس سے آپ اس مشکل سے آپ نکل سکیں گے. میں جانتا ہوں کہ ہمارا مستقبل روشن ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہے. ہم نے بس مل کے اس کے لیے کام کرنا چاہیے. ایک بار پھر میں چیف منسٹر صاحب کا اور اس کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو میرا خواب تھا، نہ صرف اس خواب کو آپ نے حقیقت میں تبدیل کر دیا ہے، مگر کم ٹائم میں تبدیل کر دیا ہے، اور ثابت کر دیا ہے کہ جو میرا سندھ حکومت کا کردار کشی ہوتا تھا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کردار کشی ہوتا تھا، وہ 100% جھوٹ تھا. جو کہتے تھے کہ گورننس پیپلز پارٹی کو گورننس کرنا نہیں آتے ہیں، ہم نے ان کو دکھایا کہ جب کووڈ کا دور آیا، یہ وبا کا دور آیا، پوری دنیا مشکل میں تھا، پاکستان مشکل میں تھا، تو سارا صوبہ کا مقابلہ کرے. اس وبا کو مینیج کرنے کے لیے جو سب سے بیسٹ پرفارمنگ صوبہ تھا، جو سب سے بیسٹ پرفارمنگ چیف منسٹر کی اور حکومت تھا، جو سب سے بیسٹ نظام تھا، وہ آپ کا سندھ صوبہ کا تھا. اور اب جب سیلاب آئے، ہم سب سے زیادہ متاثر بھی تھے، لیکن اس سیلاب کے جواب میں سندھ حکومت نے باقی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے بہترین کام کروایا ہے. اور خاص طور پہ جب سے آپ نے مجھے منتخب کروایا ہے، جب سے آپ نے